بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 تفسیر۔ سورۃ الفاتحہ میں انسان کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان 3 گروہوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی اور انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا اور اس کے لیے دلائل دیے گئے۔ توحید کا پیغام اور اللہ کی عبادت کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن پاک کے ذریعے دلائی گئی، اور اب اس زمین پر انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابو البشر آدم کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا۔ کچھ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقام کو سمجھ سکیں اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ جانشین کس معنی میں ہے؟ انسانوں سے پہلے مخلوق جو تھی انہوں نے زمین پر طرح طرح کا فساد کیا، اس کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین میں بسانے والا ہوں، زمین پہ لانے والا ہوں، زمین ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا عام طور پر جو معنی ہے اقتدار کے معنوں میں آتا ہے۔ آدم کو زمین میں حکمران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا اور آدم آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے، اس لیے وہاں خلیفہ سے مراد خاص ٹوم نہیں ہے، اس سے مراد زمین کی آباد کاری ہے۔ زمین کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے، اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ جو با اختیار ہوگی۔ جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی۔ بیسیکلی خلیفہ کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 خود آدم جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے۔ دوسرا معنی جنریشن، واحد بول کے جمع مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيَجْعَلُوا خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا۔ اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ قَبْلَ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون۔ کیا فرشتوں کو اعتراض تھا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں، با اختیار ہوگی جو اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ ایک بات اور یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے۔ اس سے پہلے جو زمین پر جنات تھے انہوں نے بہت زیادہ بگاڑ اور فساد کیا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر لانے کا ارادہ کیا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب حمد کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں۔
اور ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، اور پھر دل و زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اتنے فرمانبردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی اطاعت ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ جو چاہیں وہ کرے، تو اس سے زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا۔ یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں، آپ کی عبادت، آپ کی تسبیح۔ کالا کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین بھی آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، مثلاً اگر کسی انسان میں بہت ساری خیر اور خوبی ہے، اگر ساتھ کوئی خامی بھی ہے، تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل اور سمجھ دی ہے، اگر اس ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کی وجہ سے بعض اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ جو غلطیاں کرتے ہیں بعض اوقات فساد اور خون بہانے کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ بہت سے ایسے بھلائی کے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ ہی جنات کے اندر ہیں، یہ صرف انسان ہی کے اندر ہیں۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی چیز کے خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک فیصلہ دیا جائے، یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلاً اب دیکھیے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ شادی نہ ہوتی۔ کیا واقعی شادی کرنا ناپسندیدہ ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کو آسانی ہو، آسانی کے ساتھ مشکلات ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کام میں مشکلات ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن میں مشکلات ہوتی ہے، مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس زمین میں جتنا فساد اور جتنی تباہی ہوتی ہے، انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، یہ سب دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسانوں نے زمین پر اگر فساد ہی نہیں کیا، بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا ہے، جنات نے نہیں کیا، وہ فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم ہیں وہ انسانوں نے کی ہیں۔ وہ بعض اوقات جو بھی بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں اور ایسی چیزیں جو جنات کے اندر، فرشتوں کے اندر نہیں ہیں، نہ جنوں نے کی نہ فرشتوں نے کی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ مثلاً اگر کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا۔ اب اگر آپ نے درخت اگائے ہیں تو درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں درخت نہیں اگاؤں گا، اس میں اتنی زیادہ لکڑی ہوتی ہے اور اتنے زیادہ پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑا سے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی چیز کے اندر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا، نعوذ باللہ، ان کا اعتراض درست تھا۔ دیکھو یہ پروف ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، انسان انتہائی غلط کر رہا ہے، اتنے زیادہ گناہ کر رہا ہے کہ جب یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی آئی ہے جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جس کا ماسٹر پیس ہے۔ اور انسان ہی یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں، کیا کمال ہے، وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پیدا ہی ہوئے عبادت کے لیے۔ نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی دلچسپی ہو۔ جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کس کو ہے؟ اچھا بننے میں انسان کو، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان خواہ اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ وہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا اس زمین میں فساد صرف فساد اور خون بہائی ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ بہت سے دلائل جو موجود ہیں۔